नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको अली अमीन गंडापुर साहब ISI एक खातून रुकने असम्बली 49 सेकंड की एक इंतहाई तकलीफ दे नोयत की वीडियो, अडियाला जेल में पैदा होने वाली एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल और एक दिलखराश वाकया, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, इनके मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको अली अमीन गंडापुर साहब और ISI के एक सेफ हाउस के मुतल्लिक एक हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये जो खबर है या ये जो दावा है, इसमें यह बताया गया कि अली अमीन गंडापुर साहब जो पाकिस्तान के वाहिद मुंतखब वज़ीर आला हैं, यानी जो बराह रास्त अवाम के वोटों से मुंतखब हुए, जो कि जाली फॉर्म 47 पर नहीं बल्कि ओरिजिनल फॉर्म 45 पर मुंतखब होने वाले वाहिद वज़ीर आला हैं, उनके मुतल्लिक ये बताया गया या ये दावा किया गया कि उन्हें डी चौक पर एहतजाज के दौरान असल में किसने गिरफ्तार किया था, उसके बाद वो किस सेफ हाउस में गए और ISI और रेंजर्स के हवाले से इस मामले पर क्या इंकशाफात किए गए हैं। अब ये जो खबर है ये एक ऐसे एंकर ने दी है जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझा जाता है। ये इस्टेब्लिशमेंट के जराए से खबरें देते हैं, जबकि PTI की जानिब से इन्हें एक टाउ टैंकर कहा जाता है। अब PTI इन्हें टाउ टैंकर इसलिए कहती है कि PTI और PTI की क़यादत का मौक़िफ़ यह है कि ये एंकर असल में GHQ और PTI के दरमियान गलत फहमियाँ फैलाते हैं और मुबैना तौर पर वो ये सब कुछ मरियम नवाज की हदायत पर करते हैं। यहाँ तक कि PTI के जो रहनुमा है शौकत बिसरा, उन्होंने इनकी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया और उसके बाद शेख रशीद ने इनके मुतल्लिक ये इंकशाफ किया कि जिस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे अगवा किया उसके बाद मेरी आंखों पर पट्टी बांधी, मुझे एक नामालूम मकाम पर ले जाया गया। जिस वक्त मेरी आंखों की पट्टी खोली गई तो आगे ये एंकर यानी मुनीब फारूक साहब मौजूद थे और उसके बाद शेख रशीद साहब ने कहा कि मुनीब फारूक इतने जालिम हैं कि इन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में मेरा इंटरव्यू किया, हालांकि इनको पता था कि मैं एक अगवा शुदा शख्स हूं। अब मुनीब फारूक ने ही ISI और अली अमीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक एक बड़ा दावा किया है और मुनीब फारूक ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब गिरफ्तार हैं या गिरफ्त में हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, किसी से राब्ता नहीं है, कहीं जा नहीं सकते। यानी अली अमीन गंडापुर से किसी का राब्ता नहीं है, उनका किसी और से भी राब्ता नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकते, कोई पता नहीं है कहाँ है, बस ये पता है कि इस दफा वो ज्यादा मुश्किल में है जनाब, वो सज्जनों के पास हैं और वापस आकर कहेंगे कि मैं नफली अब इबादत में मसरूफ था। यानी उन्होंने ये तासुर दिया कि इस्टेब्लिशमेंट के जराए ये बता रहे हैं कि वो ISI के पास हैं और ज्यादा मुश्किल में है और ज्यादा मुश्किल में होने का मतलब यह है कि या तो उनको धमकाया गया ISI के इस सेफ हाउस में या मुबैना तौर पर उन पर तशद्दुद किया गया। लेकिन उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब और ISI के मुतल्लिक एक और बड़ा दावा भी किया गया। ये दावा एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले एक और सहाफ़ी की जानिब से किया गया। अब ये जो सहाफ़ी हैं इनकी जानिब से ये खबर दी गई या ये दावा किया गया कि अली अमीन गंडापुर साहब कुछ खास दोस्तों के पास है और यहाँ उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। यानी मुबैना तौर पर पाकिस्तान के वाहिद मुंतखब वज़ीर आला जो है ये किसी खुफिया एजेंसी के सेफ हाउस में है और एक मुंतखब वज़ीर आला पर अगर इन सहाफ़ियों की इन खबरों और इन दावों के ऊपर यकीन किया जाए जो कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से खबरें देते हैं, तो अगर इनके दावों को सच मान लिया जाए तो इसका मतलब यह है कि खुफिया एजेंसी के किसी सेफ हाउस में एक मुंतखब वज़ीर आला पर तशद्दुद किया गया। लेकिन उसके बाद अब अली अमीन गंडापुर साहब ने भी एक बड़ा और अहम ऐलान किया है। अब ये ऐलान उन्होंने एक ऐसे वक्त में किया जब कुछ हलकों की जानिब से अली अमीन गंडापुर साहब पर यह तनकीद की गई कि एक तरफ डी चौक पर एहतजाज हो रहा था और दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब वापस KP क्यों चले गए। अब इस पूरी सिचुएशन में अली अमीन गंडापुर साहब की एक नई वीडियो वायरल हुई है और ये वीडियो उनकी
جو کے پی اسمبلی میں تقریر تھی اس کے بعد وائرل ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے متعلق ایک بڑا اور اہم اعلان کیا ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے اس اعلان میں واضح طور پر کہا کہ عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں، ان کا حکم ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے، اڈیالہ ہو یا ڈی چوک، عمران خان صاحب جہاں کہیں گے ہم وہاں احتجاج کریں گے، وہاں دھرنا دیں گے۔ لیکن اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب کے متعلق الگ سے ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آ گئی، اور یہ جو خبر ہے یہ آئی ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے۔ اب انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے اس نے، جو کہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت انفلوئنس میں ہے، تو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اب عمران خان صاحب کی بہنوں علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے، جبکہ اسی مقدمے میں علی امین گنڈاپور صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ اب ایک منتخب وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس قسم کا بہیمانہ سلوک کر کے کس طریقے سے کے پی میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو اعظم سواتی کے متعلق بھی ایک تکلیف دہ خبر سے آگاہ کرتے ہیں، اور اڈیالہ جیل میں جو ایک دلخراش ہیپننگ ہوئی ہے، جو ایک تکلیف دہ واقعہ ہوا ہے، اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اب کیا نئی گھناؤنی واردات کی گئی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو اس وقت پاکستان میں جنہیں 90% عوام کی حمایت حاصل ہے، جنہیں پچھلے 13 ماہ سے جیل میں قید رکھا گیا اور ان پر جبر کیا گیا تاکہ ان کے اعصاب توڑے جا سکیں، انہیں اعصابی طور پر کمزور کیا جا سکے، لیکن جب عمران خان صاحب کے خلاف دیگر تمام حربے ناکام ہو گئے تو اب ایک اور بھونڈا حربہ خان صاحب کے خلاف استعمال کیا گیا، اور خان صاحب کے متعلق اب اڈیالہ جیل سے بڑی خبر یہ آئی ہے کہ پچھلے 5 دن سے ان کا جو سیل ہے اس کی بجلی منقطع کر دی گئی ہے، اور اس پر پی ٹی آئی کی قیادت نے اب ایک ہنگامی پیغام بھی جاری کیا ہے۔ اس پیغام میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے سیل کی بجلی بند کرنا، ان کو قید تنہائی میں ڈالنا انتہائی تشویشناک ہے۔ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ پہلے ہی ناکردہ جو جرائم ہیں ان کی سزا بھگت رہے ہیں، اور اب ان کی بہنوں کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ لیکن یہاں پہ آئی ایس آئی اور ایک خاتون رکن اسمبلی کے متعلق جو ایک تکلیف دہ ویڈیو سامنے آئی ہے، اس ویڈیو کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ویڈیو اور یہ خبر پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کی، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کس نوعیت کی ویڈیو ہے اور اس کے اندر خبر کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب ایک انکشاف کیا گیا ہے شاندانہ گلزار خان صاحبہ کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ایک خاتون رکن قومی اسمبلی ہیں جو 3 بچوں کی ماں ہیں، اب ان کو اغوا کرنے کے لیے اور ان کو اٹھانے کے لیے کچھ لوگ، یعنی انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ خفیہ ایجنسیوں کے لوگ ان کے گھر گئے، اور اس کے بعد یہ جو ایم این اے ہیں انہوں نے اب بھاگ کر خیبر پختونخوا میں پناہ لی ہے، اور شاندانہ گلزار صاحبہ نے کہا کہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا واسطہ کیسے گندے شیطانوں سے پڑا ہے کہ ایک خاتون رکن قومی اسمبلی ان کو گھر سے اغوا کرنے کے لیے یہ ایک چھاپا مارا گیا، اور اب وہ کے پی میں پناہ لینے پر مجبور ہے۔ لیکن اس کے بعد زرتاج گل اور خفیہ ایجنسی کے متعلق بھی ایک تکلیف دہ نوعیت کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور ایک تکلیف دہ نوعیت کی خبر آئی ہے، کیونکہ اب زرتاج گل صاحبہ کے متعلق یہ انکشاف کیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی نے آفیشلی یہ خبر دی ہے کہ زرتاج گل صاحبہ کو ننگے سر ننگے پاؤں گھسیٹ کر ریاستی اداروں نے، یعنی خفیہ ایجنسیوں نے گھر سے اغوا کر لیا، اور اس کے بعد اسی خبر کے دوسرے حصے میں یہ کہا گیا کہ جن لوگوں نے اغوا کیا زرتاج گل کو وہ کوئی مبینہ طور پر نقاب پوش تھے، مبینہ طور پر ان کا تعلق کسی خفیہ ایجنسی سے تھا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یہ کہا کہ یہ ہے پاکستان میں خواتین کی حرمت کی حقیقت۔ یہاں آپ کو علی امین گنڈاپور صاحب اور رینجرز کے متعلق بھی ایک اہم نوعیت کی بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب علی امین گنڈاپور صاحب پر پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی جانب سے تنقید کی گئی۔ اب اس پر علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت، یعنی کے پی کی حکومت کے جو مشیر ہیں، ان کا ایک اہم بیان سامنے آیا، اور انہوں نے اس بیان میں یہ کہا ہے کہ اصل میں ہماری ایک کامیاب حکمت عملی تھی، ہم نے پی ٹی آئی نے ایک کامیاب احتجاج ریکارڈ کروایا، ہماری بڑی واضح پالیسی ہے کہ رینجرز اور فوج کے ساتھ ہم نے کسی بھی صورت محاذ آرائی نہیں کرنی، کیونکہ یہ کٹ پتلی حکومت یہ چاہتی ہے
کہ پی ٹی آئی اور فوج کو آپس میں لڑایا جائے. بیرسٹر سیف کی جانب سے یہ پیغام جاری کیا گیا. لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی کے ایک بزرگ رہنما اعظم سواتی کے متعلق بھی ایک تکلیف دہ خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. جناب باجوہ کے دور میں بھی اعظم سواتی کو اغوا کر کے ان پر بدترین تشدد کیا گیا تھا، اور اب ان کے متعلق یہ خبر آئی ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج طاہر عباس نے اعظم سواتی کا 3 دن کا جو جسمانی ریمانڈ ہے اس کو منظور کر لیا. لیکن یہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب اور آئی ایس آئی کے سیف ہاؤس کے متعلق الگ سے جو ایک اہم خبر آئی ہے، ایک بریکنگ نیوز ہے، یہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں. کیونکہ اب علی امین گنڈا پور صاحب کے متعلق مراد سعید کا ایک اہم ترین بیان جاری کیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی نے اس کو ری ٹویٹ کر کے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ بنا دیا ہے. اب مراد سعید نے کہا کہ جس دن مجھے یقین ہو گیا کہ پارٹی قیادت نے عمران خان صاحب سے غداری کی ہے، اس دن آپ مجھے ہر لحاظ ہر مروت سے آزاد پائیں گے، مگر اس دن تک مجھے اور پی ٹی آئی کے تمام کارکنوں کو اپنا ذہن تمام امکانات کے لیے کھلا رکھنا ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک انتہائی حساس نوعیت کا انکشاف کیا. مراد سعید نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی جو طے شدہ حکمت عملی ہے اور عمران خان صاحب کی جو واضح ہدایات تھیں ڈی چوک پر احتجاج کے حوالے سے، ان واضح ہدایات پر عمل درآمد نہیں ہوا. مگر فی الوقت میں اسے کوئی ڈیل نہیں کہوں گا، میں اسے فی الوقت ایک غفلت گردانوں گا. لیکن وقت آنے پر اگر میرے پاس کوئی اس طرح کی اطلاعات آئیں یا اس طرح کے حقائق آئے کہ کسی نے کسی کے ساتھ ڈیل کر کے یہ احتجاج مؤخر کرایا، تو پھر میں کسی کا لحاظ بھی کروں گا اور اس کا نام لوں گا. لیکن یہاں پہ جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے. اب یہ جو ویڈیو ہے یہ سینئر وکیل حامد خان صاحب کی ہے، اور حامد خان صاحب نے کہا کہ قاضی جو قاضی کہلانے کے قابل نہیں، یہ اصل میں شرمندگی کا باعث ہے. میں نے اس کی خاطر عمران خان سے جنگ لڑی. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ قاضی ملک کو اور عدلیہ کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ فلور کراسنگ کو سپورٹ کرے گا. لیکن فائز عیسیٰ جن کی مدت ملازمت ختم ہونے میں اب صرف 18 دن رہ گئے ہیں، وہ اب بھی آئین اور قانون کو پامال کر کے اپنی ایکسٹینشن کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.